محترم ناظرین کرام، آج کا دن 9 ذی الحج کا دن ہے اور اسے عرف عام میں یوم عرفہ کہا جاتا ہے کہ جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جا کر ٹھہرتے ہیں کہ جسے اصطلاح شرع میں وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، جسے حج کے ارکان میں سے رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ عرفہ وہ دن ہے کہ جس دن اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کے روزے کو ایک پچھلے سال اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کریمی کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور فرشتوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ میرے بندے کس قدر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ میری رضا کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پہ فخر فرماتا ہے اور فرشتوں کو اللہ رب العزت گواہ بنا کے کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان سارے بندوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ گویا عرفہ کا دن اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کی مغفرت کا دن ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی اور تقرب کا دن ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کو ملنے والے انعامات اور عنایات کا دن ہے۔ اور اسی عرفہ کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس قدر کثرت سے اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور دن میں اتنی کثیر تعداد میں انسانوں کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس دن آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پہ فخر فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں آج کے دن کی اہمیت کو جاننا چاہیے۔ آج کے دن کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں اپنے رب کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے۔ یہ تو ان کے لیے سعادتیں ہیں کہ جن کو رب کائنات نے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی، مگر جو دنیا کے اکناف و اطراف میں بسنے والے مسلمان ہیں، وہ اللہ رب العزت کے ان رحمتوں اور عنایات سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں کہ جو شخص میدان عرفات میں یہ رات نہیں گزار سکتا تو وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو وہ رات کو قیام اللیل کریں، شب بیداری کریں، صبح کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میدان عرفات میں موجود حجاج کرام پر برسنے والی رحمتوں میں اس بندے کو بھی شریک فرما لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو بھی مستفید کر دے گا جو آج کی رات شب بیداری کرے گا، قیام اللیل کرے گا اور صبح نماز تہجد ادا کرے گا۔ دوستو، جو شخص اس سال بیت اللہ شریف میں حاضر نہیں ہو سکا تو اس کے لیے حل یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقے کی مسجدوں میں جائیں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنی پیشانیوں کے سجدوں سے اللہ کے گھروں کو آباد کر دیں، اللہ آپ پہ راضی ہو جائے گا۔ کعبۃ اللہ میں برسنے والی رحمتیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی عطا فرمائے گا، اس کے فیض سے رب کریم آپ کو بھی مستفید فرمائے گا۔ اور آج کے اس دن کو آپ نے ذکر و فکر میں گزارنا ہے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ آج کے دن آپ نے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، مساکین کی آپ نے خدمت کرنی ہے، مساکین کی حاجات کو پورا کرنا ہے اور کثرت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرنی ہیں۔ اور یہ دن ایسا ہے کہ جس میں کی جانے والی دعائیں رائگاں نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادات کو، ان اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔